بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمانوں کی بڑی جماعت سے بالشت بھر بھی الگ ہوا، اس نے اپنے گلے سے اسلام کا پٹا اتار دیا جب تک وہ واپس نہ لوٹ آئے، اور فرمایا، جو شخص اس حالت میں مرے کہ وہ کسی امامی جماعت کی پیروی میں نہ ہو تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید خطبہ ارشاد فرمایا، اے لوگو، میں حوض کوثر پر تمہارا انتظار کروں گا۔ میرے حوض کی چوڑائی اتنی ہے جتنی مسافت کوفہ سے حجر اسود تک ہے، اس کے پیالے ستاروں کی تعداد کے برابر ہے۔ میں اپنے کچھ امتیوں کو وہاں پر دیکھوں گا، جب وہ میرے قریب آئیں گے تو ایک شخص ان کے پاس آ کر میرے متعلق ان سے کچھ کہے گا، پھر دوسری جماعت آئے گی، ان کے ساتھ بھی اسی طرح معاملہ ہوگا، وہ لوگ جانوروں کی طرح کودتے ہوئے وہاں سے چلے جائیں گے۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں میں تو ان میں سے نہیں ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، یہ وہ لوگ ہوں گے جو تمہارے بعد دین سے نکل جائیں گے اور الٹے قدموں پلٹ جائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں عبید اللہ ابن زیاد کے پاس گیا تو وہاں پر حوض کے متعلق بحث ہو رہی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، عبید اللہ ابن زیاد نے میرے آنے پر کہا، لیجئے، تمہارے پاس انس بھی آ گئے۔ پھر ابن زیاد نے کہا، اے انس، آپ کا حوض کے سلسلے میں کیا نظریہ ہے؟ انس کہتے ہیں، میں نے ان سے کہا، میں نے اپنی پوری زندگی میں تم جیسے لوگ نہیں دیکھے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، تم لوگ حوض کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہو۔ حوض کی بات تو اتنی واضح، مشہور اور یقینی ہے کہ مرد تو مرد، ایسی کتنی عورتیں ہیں جو ہر نماز میں حوض کوثر کی دعا مانگا کرتی تھی۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دن ہم مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ اس دن ہم 5 عربی اور 4 عجمی لوگ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ فرمایا، کیا تم سن رہے ہو؟ ہم نے دونوں بار عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، سنو، میرے بعد کچھ حکمران ہوں گے، جو شخص ان کی حمایت کرے، ان کے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کرے اور ان کے ظلم پر ان کی معاونت کرے، اس کا میرے ساتھ اور میرے اس کا ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی وہ میرے حوض پر آ سکے گا۔ اور جو شخص نہ ان کی حمایت کرے، نہ ان کے جھوٹ کو سچ ثابت کرے، اور نہ ہی ظلم میں ان کی معاونت کرے، وہ میری جماعت سے ہے اور میں اس کا ذمہ دار ہوں، اور وہ میرے حوض کوثر پر آئے گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن عجرہ کو دعا دیتے ہوئے فرمایا، اے کعب، اللہ تعالیٰ تجھے بے وقوفوں کی امارت سے بچائے۔ کعب بن عجرہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے وقوفوں کی امارت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، بے وقوف میرے بعد آنے والے وہ امراء ہوں گے جو میری تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے، میری سنت کو سنت نہیں سمجھیں گے۔ جو شخص ان کے جھوٹ کو سچ قرار دے گا اور ان کے ظلم پر ان کی معاونت کرے گا، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا، نہ میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہوگا، نہ ہی یہ شخص میرے حوض کوثر پر آ سکے گا۔ اور جو شخص ان کے جھوٹ کی تصدیق نہیں کرے گا، ان کے ظلم پر ان کی معاونت نہیں کرے گا، وہ میری جماعت میں سے ہیں اور میں اس کا ذمہ دار ہوں، اور وہ میرے حوض پر آئے گا۔ پھر آپ نے فرمایا، اے کعب بن عجرہ، روزہ ڈھال ہے اور صدقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور نماز قرب الہی کا ذریعہ ہے، یا شاید یہ فرمایا دلیل ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں جنت میں داخل ہوا تو مجھے ایک جاری نہر نظر آئی، اس کے دونوں کنارے موتیوں کے بنے ہوئے تھے، اور جہاں سے پانی گزر رہا تھا وہاں پر میں نے ہاتھ لگا کر دیکھا تو اس سے مشک کی لپٹیں آ رہی تھی۔
میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا یہ وہ کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کے 100 درجے ہیں، ان میں سے ایک درجے سے دوسرے تک کا فاصلہ اتنا ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، اور فردوس جنت کا سب سے اونچا درجہ ہے، اسی سے جنت کی نہریں نکلتی ہے، اس لیے جب بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں کچھ محل اتنے لطیف اور نفیس ہیں کہ ان میں اندر سے باہر اور باہر سے اندر دکھائی دیتا ہے۔ ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کن لوگوں کے لیے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، ان کے لیے جو اچھی گفتگو کرے، لوگوں کو کھانا کھلائے، اور رات کے وقت جب ساری دنیا سوتی ہو یہ عبادت کرتے ہو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے سورہ نجم کی اس آیت عند سدرۃ المنتہا کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے لیے ایک بیری کو بلند کیا گیا کہ جس کی انتہا 7ویں آسمان پر ہوتی ہے، اس کے پل مٹکوں کے برابر اور اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح بڑے بڑے تھے، اس کے تنے سے 4 نہریں نکلتی ہیں جن میں سے 2 ظاہر ہے اور 2 پوشیدہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے پوچھا یہ کون سی نہریں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو 2 نہریں پوشیدہ ہے وہ جنت میں بہتی ہے، اور جو 2 ظاہر ہیں وہ نیل اور فرات ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 قسم کے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ نمبر 1 ماں باپ کا نافرمان، نمبر 2 دیوس، ہر اس سرپرست کو کہا جاتا ہے جو اپنے ماتحت کسی بھی فرد کو، چاہے گھر ہو یا گھر سے باہر، کسی بھی برائی اور غیر اخلاقی سرگرمی میں مبتلا دیکھے اور اسے اس برائی سے نہیں روکے، اسے دیوس کہلاتا ہے۔ نمبر 3 عورتوں کے بیچ میں چلنے والا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مجھے سدرۃ المنتہا پر لے جایا گیا تو میں نے اس میں سے 4 نہریں نکلتے دیکھی، ان میں سے 2 نہریں ظاہر تھی اور 2 پوشیدہ۔ ظاہر نہریں نیل اور فرات ہیں، اور پوشیدہ نہریں جنت میں بہتی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس 3 برتن لائے گئے، ایک میں دودھ تھا، دوسرے میں شہد اور تیسرے میں شراب۔ میں نے دودھ والے برتن کا انتخاب کیا اور وہ دودھ پی لیا۔ اس پر مجھے کہا گیا، تم نے فطرت کو پا لیا ہے، اس لیے تمہاری امت بھی فطرت پر رہے گی۔